عظما تیرا باپ ٹاؤٹ تھا، ایمن ڈیوس کو کس نے نکالا تھا؟ تیرا باپ ٹاؤٹ تھا۔ میں بات پی ٹی آئی کی حکومت کی کر رہا تھا، پر آپ نے اپنی تہذیب دکھانی تھی تو وہ آپ کو ہر پروگرام میں دکھانی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج منیر فاروق کے پروگرام میں عطر کاظمی اور شعیب شاہین کی سچی باتیں عظما بخاری کو اتنی چبھی اور کڑوی لگی کہ وہ بدتمیزی پر اتر آئیں اور گالیاں دینے لگی۔ آئیے پہلے عظما بخاری کی بکواس سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے یقینی طور پر مسلم لیگ نون کا موقف ہے، لیکن ایک بات جو ہر چیز اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے وہ میں آپ سے عظما بخاری صاحبہ اس لیے جاننا چاہوں گا، بے شک آپ ایک بڑا جلسہ کر لیں، لوگ آ جائیں، لیکن کیا پاکستان کے عوام جو جس کے اوپر کلیم ہے پوری تحریک انصاف کا جی کہ ہم اس وقت عوام میں زیادہ مقبول ہیں، ہم نے اپنی مقبولیت ثابت بھی کی ہے پچھلے سال اور آج ہم ایک جبر کا شکار ہیں، ایسی صورتحال میں آپ ہمیں دبا کر بھی وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائیں گے جو کہ آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور الیکشن فری اور فیئر اگر ہو گئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی سیاسی حیثیت کیا ہے، ہماری سیاسی حیثیت کیا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج آپ کو اپنے آپ کو خود اسی جگہ کھڑا محسوس کرتے ہیں جہاں پاکستان تحریک انصاف تھی 2018 میں؟ یعنی الاؤ می ٹو سے اس وقت وہ کنگز پارٹی تھی، آج آپ کنگز پارٹی ہیں۔ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ کنگز پارٹی نہیں ہونی چاہیے، کنگز پارٹیاں جانی چاہیے، اور یہ ہمیشہ سے ہمارا ایک موقف رہا ہے۔ اب جو پارٹی عتاب کا شکار ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے عتاب کا شکار ہے۔ کون سی پارٹی ہے جس نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ ریاستی جبر برداشت نہیں کیا، لیکن کسی نے یا 9 مئی جیسا کارنامہ سر انجام دیا؟ پھر یہ جو ہے سارے دہشت گرد وہ جو طالبان کے ہیں جو دوسرے ہیں، میری بات سن لینا۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک میں آپ کی دونوں باتیں آپ اپنی جگہ دیکھیں، ایک تو ایشو یہ ہے کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں کسی بھی حملے میں، جنہوں نے یہ کام کیا، ان کو تو سزائیں ہوں، قانون کے مطابق ہوں، پریمس ہی ہے نا، لیکن جن لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے یا کم از کم وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے، کسی کو غائب کر دیا جائے، کوئی کہیں چلا جائے، کوئی پتہ ہی نہ ہو، ویئر اباؤٹس ہی پتہ نہ ہو، پھر ایک دم آ جائے، پھر کوئی ٹی وی چینل پر آ جائے، کسی پہ کوئی پریس کانفرنس کرتا ہوا نظر آ جائے، کوئی بیچارہ روتا دھوتا گھر اپنے واپس آ جائے۔ بس سوال یہ ہے، جو مجھے تاثر مل رہا ہے بسد احترام آپ سے، کہ وہ تو یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے انہوں نے کیا تو یہ کرتوت ان کے ہیں اور یہ بھریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں بھی کیا ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی آپ ابھی سروے دیکھ لیں جی، گیلپ کا ہم سب سے آگے ہیں، 22 میں الیکشن ہوئے، بائی الیکشن ہم سب سے آگے ہیں، ابھی تو ہمارا رگڑا نکال رہی ہے پوری ریاست، اس لیے ہم نیچے چلے گئے ہیں، یا کم از کم ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کیمپین بھی کر سکیں۔ تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کی نمائندگی پورے پاکستان کی نمائندگی ہوگی جو وہاں پر نظر آئے گی؟ یہ ایکچوئل ایشو ہے، اس پہ ایڈریس کیجئے۔ یہ پوری کیمپین یہ اشتعال انگیزی کی گئی اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا گیا، ان کے جذبات ابھار کے کہ آپ ذرا جو ہے وہ عمران خان خود نہیں کہہ چکے کہ مجھے پکڑیں گے تو یہی رد عمل آئے گا، دوبارہ مجھے پکڑیں گے تو لوگ جو ہے وہ فوج کی طرف جائیں گے اور کہاں جائیں گے، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ اعتراف کر چکے ہیں۔ منیر فاروق صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ 9 مئی کا جو ڈرامہ ہے وہ ہو گیا ہے فلاپ۔ بہتر یہی ہوگا کہ ہم کسی نئے ڈرامے کی تلاش کریں اور نئی بات کی طرف آگے لے کے چلیں۔ جو پہلے تو میں ایک مسلم لیگ نون کا اپنا جو ایک کردار تھوڑا سا واضح کر دوں، پاکستان کی ریاست کی سب سے بڑا جو پلر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے، اور انہوں نے جو حملہ کیا تھا وہ آج بدترین داغ ان کے ماتھے پہ آج بھی موجود ہے۔ مجھے بتا دیں اس سارے 9 مئی کے ڈرامے کو ایک جج، فروخ فرید بلوچ ایڈیشنل سیشن جج، 9 مئی کے کیس میں وہ ڈکلیریشن دے چکا ہے اور وہ ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں ہوا۔ دیٹ آرڈر ہیز اٹینڈ فینلٹی اور پروسیکیوشن نے اس کو ایڈمٹ کر لیا۔ ساری ویڈیوز، سارے آڈیوز، ساری سٹیٹمنٹس پیش کی گئی اس جج صاحب کے پاس، اس نے اس کو ریفر کیا ہے، اس نے کہا ایک شخص انڈر ڈیٹینشن ہے تو، اور اس کے بعد اس کی پیچھے سے کی جانے والی تمام گفتگو کا جو ریکارڈ آپ نے پیش کیا ہے، دیٹ ہیز نو ریلیونس ایٹ آل، کہ کسی ایک موقع پہ بھی عمران خان نے کہا آپ پرتشدد کارروائیاں کریں۔ مجھے بتائیں پھر اس ماحول کے اندر وہ سچائی یا قانون کی پاسداری یا قانون کے مطابق فیصلہ اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پروگرام شروع کیا، جو ٹاپک یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جن حالات کا سامنا نون لیگ کو 2018 میں تھا، اس وقت پی ٹی آئی کو ویسے حالات کا سامنا۔ یہ جو موازنہ ہے یہ بنیادی طور پہ درست نہیں ہے۔ نون لیگ کو کبھی بھی ان حالات کا سامنا نہیں تھا۔ خواجہ آصف جن کے مد مقابل عثمان ڈار کو ٹی وی پہ جس طرح بٹھایا گیا، ان کا جو انٹرویو ہوا، جو کچھ بھی ہوا، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ وہ خواجہ آصف جس رات کو ہار رہے تھے 2018 میں، تو وہ اس وقت کے آرمی چیف کو کال کر رہے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ عثمان ڈار کی فیملی ہار رہی ہوگی
تو وہ اس طرح کوئی کر سکے گی؟ یہ ایک بالکل انپریسیڈنٹڈ حالات ہیں. اچھا نون لیگ کو کبھی بھی ان حالات کا سامنا نہیں تھا. 9 مئی جنہوں نے کیا آپ ان کو عدالت میں لے کے آئے نا. اچھا آپ ان کے اوپر مقدمات کریں. 9 مئی کے سلسلے میں تو آپ نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. اب یہ بتا دیں کہ باقی جو لوگ ہیں جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اوپر آپ نے FIR کروا دی. یہاں پہ اقتدار کی ہوس نے نا 1971 میں اس ملک کو توڑوا دیا. اقتدار اور کی اس وقت ہوس آپ کو بتایا گیا تھا جی اقتدار کی ہوس نے سیاستدان جو چاہتا تھا وہ جو اس وقت مقبول نہیں تھا لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ بہت مقبول ہے کیونکہ ان کی 80 سیٹیں ہیں پر جس کی 160 سیٹیں تھی شیخ مجیب الرحمان وہ غدار تھا. ابھی بھی حالت یہ ہے کہ غیر مقبول لیڈر کو آپ کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایک جماعت. اچھا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جن کی مقبولیت نہیں ہے وہ آ کے اقتدار سنبھال لیں. کیا آپ خود کو آج اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر جماعت تصور نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں ہیں یا آپ کے بارے میں یہ ایک پرسیپشن موجود نہیں ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں؟ نہیں قطعاً نہیں. کیسے بخشے بخشائے ہیں؟ اب PTI اپنی کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے خود کٹ ٹو سائز ہو گئی ہے. تو اب ہمارے پاس ایک آپشن ہے اور پاکستان کے عوام کے پاس ایک ہی آپشن ہے جو جس نے پہلے بھی ملک کو جو ہے یہ میں نے کہا یہ ملک اجاڑنے والوں میں سے ہے. یہ 9 مئی پہ کیوں گئے تھے؟ پھول رکھنے گئے تھے. 9 مئی کا جو ہے وہ مطلب کور کمانڈر ہاؤس کے اندر یہ GHQ کے سیر کرنے گئے تھے. یہ بار بار سازش کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک آرمی چیف کے خلاف سازش کر چکے ہیں. جب وہ ہوا میں تھا انہوں نے نیچے ایک نیا آرمی چیف لگا دیا تھا. اس وجہ سے یہ ان کے اپنے ذہن کی اختراع لگتی. دوسری جو بات آپ نے PTI والے اقتدار بھی ہوا میں ہے. ان کے وفاقی وزراء جا کے ہر چیز کی باجوہ صاحب سے کہتے تھے کہ سر یہ کروا دیں سر وہ کروا دیں. اس وقت تو پوری حکومت چل رہی ان کے سر کے اوپر تھی. اب ان کو وہی بہت برے لگتے ہیں. تو یہ ایشو آپ تو بڑے ابو تھے. باجوہ صاحب تو آپ کے بڑے ابو تھے سب کے. ابووں پہ نہ جائیں. میں بات PTI کی حکومت کی کر رہا تھا پر آپ نے اپنی تہذیب دکھانی تھی تو وہ آپ کو ہر پروگرام میں دکھانی ہوتی ہے. آپ نے کسی کے والد کا نام لینا ہی ہوتا ہے. مجھے آپ سے تہذیب نہیں سیکھنی. سیکھنی. آپ کو نہیں بنایا. ایک منٹ آپ کو نہیں بنایا. آپ اسی وار فیئر کے اندر پیدا نہیں ہوئے. نہیں کوئی کہیں پیدا نہیں ہوتا. صاحب اور فیض حمید والے دور میں وہیں سے آیا نا. پوچھ لیں نواز شریف کو آپ نے غدار اور را کا ایجنٹ کیوں کہا تھا؟ سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں. سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں رکھیں. مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں آرگومنٹ ہو سکتا ہے کوئی. دیکھیں آپ شعیب سعید صاحب آپ جو ٹاؤٹ رہے ہیں جا کے آپ چیمبر کے اندر جو جس طرح سے آپ کیس نہیں آپ کو اس بات تیرا باپ ٹاؤٹ تھا. ریمنڈ ڈیوس کو کس نے نکالا تھا؟ تیرا باپ ٹاؤٹ تھا. ریمنڈ ڈیوس کا وکیل کون تھا؟ ریمنڈ ڈیوس کا. تیرا باپ سب سے بڑا ٹاؤٹ تھا. خود سب سے بڑی ٹاؤٹ ہے. تو نے نواز شریف کو را کا ایجنٹ نہیں کہا ہوا. تو لانتی آدمی ہے. تو لانتی آدمی ہو وکیل ہو کے. ناظرین عظمیٰ بخاری کی بدتمیزی سے ان کے فیملی بیک گراؤنڈ اور کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی جلدی بدتمیزی پر اتر آتی ہیں اور گالیاں دیتی ہیں. وہ کریں بھی تو کیا کریں, ان کے پاس کوئی اور ٹیلنٹ نہیں ہے. مریم نواز نے بھی انہیں بدتمیزی کرنے کے لیے اور گالیاں دینے کے لیے ہی رکھا ہوا ہے. ناظرین یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اطہر کاظمی اور شعیب شاہین کتنی نرمی اور تہذیب سے بات کرتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ عظمیٰ بخاری تو جیسے تمیز اور تہذیب سے بات کرنا بھول ہی چکی ہیں. یہ شاید انہیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے, اسی لیے اتنی جلدی اس طرح کی بدتمیزی اور گالیوں پر اتر آتی ہیں. ناظرین اطہر کاظمی اور شعیب شاہین نے کیا غلط کہا تھا؟ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ماضی میں آپ جن لوگوں کے تلوے چاٹتے رہے ہیں آج ان کے احتساب کی بات کر کے عوام کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں. ناظرین جس طرح سے انہوں نے عمران خان کو ناجائز طور پر جیل میں بند کر رکھا ہے اور عمران خان کے کارکنان کو 9 مئی کے واقعے کے مجرم ٹھہرا کر غائب کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے بھی تو اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہیے. ناظرین یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انہیں اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے اور پھر مہینوں تک ان کی کوئی خبر نہیں ملتی. جب عظمیٰ بخاری جیسے لوگوں کے سامنے سچ اور حق پر مبنی بات کی جاتی ہے تو پھر ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی اور یہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں.